سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے بڑی اچھی سیاست کی ہے جو آج میں ان سے امید یہی کرتا تھا کہ یہ کریں گے. اس سے بلاول نے لگتا ہے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے کیونکہ زرداری صاحب کا ایک خاصہ ہے کہ وہ پاور پولیٹکس کے پیچھے جاتے ہیں اور آج تک جو وہ ہمیشہ پاور گریب کے لیے نظر آتے تھے. تو یہ تھوڑی سی ایک تبدیلی ہے, اصولی سیاست کی طرف تھوڑے سے وہ گامزن نظر آئے ہیں اور وقت کی ضرورت بھی ہے اور میرا خیال ہے ماسٹر شاٹ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے تو زندگی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد مگر نون لیگ کے لیے بڑی مصیبت ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب ان کی ایک جو گورنمنٹ بننے جائے گی وہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے کہ وہ اس کو مسند جو ہے نا ریاست پہ تو بٹھا دیں گے, وزیر اعظم بنوا دیں گے مگر وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوگا, اپوزیشن میں بیٹھیں گے, جس کا یہ مطلب ہے کہ نون لیگ کی ایک آنکھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہوا کرے گی. باقی الائز بھی بڑے امپورٹنٹ ہو گئے کیونکہ بڑی یہ ان کی برہون منت ہے پیپلز پارٹی کی. ہر فیصلے کے لیے, ہر قانون سازی کے لیے, ہر بجٹ کے لیے وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ان کو کوئی بات گراں نہ گزر جائے. اور یہ کسی وقت بھی یہ کوئی مستحکم گورنمنٹ نہیں ہوگی. یہ باہر ہی جو ہم سب کہہ رہے تھے کہ یہ غیر مستحکم گورنمنٹ ہوگی تو یہ غیر مستحکم بن گئی ہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے یہ ان کو نظر آ رہا ہے جس طرح سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ مستحکم گورنمنٹ نہیں ہے اور پتہ نہیں کب دوبارہ الیکشن دوبارہ آئیں. اور یہ کورس کریکشن کی ہے انہوں نے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کا کیا موڈ ہے اور کہ اس موڈ کے اگینسٹ وہ نہیں جانا چاہتے اور وہ اپنی عزت ایک بحال کر رہے ہیں. دوسرا جو ماضی میں ان سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو غلط فیصلے ہوئے, غلط قانون بنائے گئے, اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اور اب وہ دہرانا نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ اب جو بھی کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہوگی. اور ساتھ میں اگر وہ ایک اچھی ڈیل بھی لے رہے ہیں کہ زرداری صاحب صدر بن جائیں گے, گورنمنٹ پتہ نہیں کتنے دن چلے گی مگر صدر نے تو 5 سال رہنا ہوتا ہے وہ, اور اس کے بعد ساتھ میں وہ سپیکر اپنا نیشنل اسمبلی کا لیں گے, پھر وہ سینٹ چیئرمین کے لیے بھی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے 2 گورنر بھی لیں بلوچستان اور سندھ کے اندر بھی وہ اصرار کریں کہ ہمیں وہ گورنر بھی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی ہے مگر نون لیگ بڑی مشکل میں ہے. اور اب اس بات کا بھی امکان ہے, پہلے سے زیادہ امکان ہے کہ یہ جو اشارہ دیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ وہ ویلکم کریں گے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کو نون لیگ کے, نہیں زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے اچھی ایک روایت بنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم انڈیپینڈنٹ ویلکم کریں گے مگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ نہیں لے رہے, جو کہ بڑی اچھی روایت ہے. یہ اشارہ نون لیگ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ شہباز شریف صاحب نے تو ان کو انوائٹ کیا ہے کہ جو ہمیں جوائن کرنا سکیں, تو ان کو اس کے اندر کوئی اخلاقی بری چیز نہیں لگ رہی ہے. اور اب کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں ہے تو اور وہ انسیکیور گورنمنٹ ہے, سو میرا خیال ہے اس لیے لوٹے بننے کی یہ اب میں اور تب میں آج کل میں یہ اوت سے پہلے یہ زیادہ امکان ہو گیا ہے کہ شاید کوئی درجن 1.5 درجن 2 درجن پتہ نہیں کتنے جو ہیں, ایک کو تو آلریڈی اناؤنس کیا گیا وہاں لاہور میں وسیم قادر کا, تو اب یہ نمبر بڑھ سکتا ہے. اور اس کو اشارہ یہ مل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو سلو ڈاؤن کر دیا ہے نوٹیفائی کرنے کا, اور ابھی تک جو میں نے لاسٹ پتہ کیا ہمارے پروڈیوسر صاحب اکمل صاحب نے, انہوں نے کہا جی اس وقت صرف کوئی 15-16 کے قریب جو ہے نا لوگ نوٹیفائی ہوئے ہیں اور وہ تمام کے تمام ہی نان پی ٹی آئی ہیں, وہ نون لیگ کے ہیں, اے این پی کے ہیں, آئی پی پی کے ہیں, اس میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا حمایت شدہ نہیں ہے اور وہ قسطوں میں آ رہے ہیں. طریقہ کار یہ تھا کہ پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ تمام, مجھے جو یاد پڑتا ہے 7 اگست کو ایک دن میں ہی سارے نوٹیفائی ہوئے تھے. یہ جو قسطوں میں ہیں تو اس سے پھر یہ شک پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے سب کے کان مروڑے جا رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن تبھی ہوگا کہ کوئی اپنی لائلٹی بدلے گا. سو یہ آگے آنے والا ہے. میں چاہوں گا اویس سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اویس سلیم صاحب کے بہت ہی اچھے اوپینین ہم الیکشن کی ٹرانسمیشن میں ساتھ میں دکھانے کا موقع ملا. تو اویس کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھیے میں جب یہ پریس کانفرنس سن رہا تھا اور چہرے وہ دیکھ رہا تھا اور ان کے الفاظ سن رہا تھا تو میں یہ ریکال کرنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ یہ الفاظ کیسے مختلف ہیں ان تقاریر سے اور ان دعووں سے جو ہم نے پی ڈی ایم 1 بننے سے پہلے سنے تھے. اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہم ملک و قوم کے مفاد میں اکٹھے ہو رہے ہیں, ہم اکانومی کو ٹھیک کریں گے, ہم جو ہے وہ معاشرے میں نفرت کی فضا ختم کریں گے. لیکن پریکٹیکلی ہوا کیا؟ ہم نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں. جب ان کی حکومت 16 مہینے کے بعد ختم ہوئی تو ایکچولی دونوں جو بڑے اتحادی پارٹنر تھے انہوں نے ایک دوسرے سے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا اپنے آپ کو. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ہم تو پی ڈی ایم میں شامل ہی نہیں تھے. شہباز شریف اور ان کی جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ جی اتحادی حکومت تھی, ہمارے پاس تو اکثریت ہی نہیں تھی, ٹائم بہت تھوڑا تھا, ٹائم پورا ہوتا 5 سال ہوتے تو شاید ہم کچھ کر سکتے. دونوں جماعتوں کی پھر آپ الیکشن کیمپین اٹھا کر دیکھ لیجئے, کسی ایک جلسے میں چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو, انہوں نے اپنی 16 ماہ کی کارکردگی کا ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا. وہ لوگوں کو یہ یاد کراتے رہے ہیں کہ جی 5 سال پہلے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا, 10 سال پہلے کیا ہوا تھا, ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے ہیں, اور اب پھر وہ جو ہے بالکل ڈرائی کلین ہو کے عوام کے سامنے آ گئے ہیں بالکل انہی دعووں کے ساتھ دوبارہ. تو مجھے تو یہ ایک نان سٹارٹر لگتا ہے. ٹھیک ہے ذاتی مفاد کے لیے اچھا ہے کہ جی گراؤنڈ پر آپ کی سپورٹ کم ہو رہی ہے, کسی بہانے آپ کو جو ہے وہ اقتدار کے ہنڈولے میں ایک دفعہ اور جھولا لینے کا موقع مل جائے گا. لیکن اگر اس سے کہیں یہ سوچ ہے, عام لوگوں کو ظاہر ہے یہ امید ہوتی ہے کہ الیکشن ہوا ہے شاید ہمارے مسائل کا کوئی حل ہو, وہ تو مجھے ہوتا نظر نہیں آتا. بلکہ جو ارینجمنٹ انہوں نے بنایا ہے وہ ارینجمنٹ پھر اسی طرح کا ہے کہ ہم جی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے لیکن سپورٹ کریں گے. بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے اپنے سٹیکس بھی جو ہے وہ محفوظ کر لیے, اپنا جو شیئر ہے اس کیک میں وہ بھی پورا لے لیا, اور کل کو آپ بری الذمہ بھی ہو جائیں گے کہ جی ہم نے تو حکومت میں حصہ ہی نہیں لیا تھا. ویسے یہ ایک آرگومنٹ ان کا منطقی ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ نہیں بنوائیں گے تو گورنمنٹ نہیں بن پائے گی, کیونکہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی بھی سمپل میجورٹی نہیں لے کے آئی, باقی پارٹیاں بھی نہیں لے کے آئیں, تو یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں. تو یہ ایک منطق سمجھ آتی ہے گورنمنٹ بنوانے کی, مگر ظاہر ہے کہ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ تو کیا ہے کلیئرلی. عامر صاحب دیکھیں, ہم ایفیکٹ کو دیکھ رہے ہیں, ہم کاز کو نہیں دیکھ رہے. یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیوں ہے؟ وہ جماعت جس کو کلیئرلی اس وقت گراؤنڈ پر میجورٹی حاصل ہے, ایون الیکشن کے اندر ان کی سب سے زیادہ سیٹیں آئی ہیں, یہ کال کرنے کا آپشن ان کے پاس کیوں نہ ہو کہ وہ حکومت بنائیں اور وہ جوڑ توڑ کی کوشش کریں. آپ نے ایک پلیئر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو میدان سے باہر رکھ دیا, اور اب آپ اپنے آپ کو ایز این الٹرنیٹو پریزنٹ کر رہے ہیں عوام کے سامنے, اور آپ اس کانٹیکسٹ کو بالکل بھول گئے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 2 بڑی جماعتیں ہیں اس لیے ہم مل کے حکومت بنائیں گے. تو وہ میں بار بار وہ جو ایک مشہور مصرع ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. تو مجھے تو یہ پی ڈی ایم 2 سے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ان کی پرفارمنس پی ڈی ایم سے کوئی پی ڈی ایم 1 سے مختلف ہوگی. جب تک اس مکس کے اندر پی ٹی آئی نہیں ہوگی, عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں ہوگی, یہ نان سٹارٹر ہی رہے گا. یہ میرج آف انکنوینئنس پھر اسی طرح ایک دوسرے پر الزامات کے ساتھ آپ کو ختم ہوتی نظر آئے گی.